اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ کہ جو آدمی طاغوت کا انکار کرے، شیطان کا انکار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ایسے انسان نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا۔ آیت پر غور کریں، اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، سب سے پہلے شیطان کا انکار کرنا، پھر اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان لے کر بھی آئے مگر شیطان کی اتباع کرتا ہے تو ایسے آدمی کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمان ہے، شرک کرتا ہے، کوئی فائدہ اس کے ایمان کا نہیں ہے، اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتا ہے، بدعات کو سر پر لے کر چلتا ہے، ایسے آدمی کی سنت پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آیت الکرسی یہ قرآن کی عظیم الشان آیات میں سے ایک آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے کہا، اے ابی، میں تمہیں قرآن کی ایک عظیم الشان آیت کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے آیت الکرسی کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بڑے پیارے انداز سے کہا ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ تین قسم کے ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ گفتگو نہیں کرے گا۔ اس کے اندر آپ نے کہا المنان الذی لا یعطی الا منتا، ان میں سے وہ احسان جتانے والا ہے جو صرف احسان جتانے کے لیے دیتا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے جماعت و جمعیت کی 10 سال خدمت کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ صدقہ دیا، ہم نے وہ کیا، لوگ احسان جتانے کے لیے کرتے ہیں۔ یقیناً ایسا انسان اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے اور ایسے انسان کا صدقہ برباد ہو جاتا۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت بخشی، ان میں سے بعض وہ رسول ہیں جن سے ہم نے گفتگو کی اور دنیا میں رہتے ہوئے ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہاں پر وہی لوگ اللہ کے قریبی بنتے ہیں جو اللہ کے حقیقی عبادت گزار بندے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ قرآن میں اسی بات کا ذکر کیا کہ اس زمین کا وارث اللہ ان کو بنائے گا جو اللہ کے محبوب اور پیارے بندے ہوں گے، اگرچہ وقت کے اعتبار سے وہ مغلوب نظر آئیں، لیکن اللہ کا قانون ہے والعاقبۃ للمتقین، کہ فیصلہ متقیوں کے حق میں ہی آخر میں ہوتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ اس روئے زمین پر سب سے مقدس ہستیاں کون تھیں تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذاتوں سے بڑھ کر کوئی اور مقدس ہستیاں روئے زمین پر نہیں آئیں، اور اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ بہت سارے ایسے حضرات کو، بہت سارے ایسے گمراہ فرقوں کو ہم جانتے ہیں جو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایمان میں ہم سے بہتر ہیں مگر عمل ہم نبیوں سے بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمارے اڑوس پڑوس میں آپ کو نظر آئیں گے جو عقیدے کی اس قدر گمراہی پر ہیں۔ ایک فرقہ ہے جسے کہا جاتا ہے ماتریدیہ۔ ماتریدیہ ایک فرقہ ہے، اس ماتریدیہ عقیدے کو بے شمار جماعتیں اپناتی ہیں، اگر نام لوں گا تو شاید مسئلہ کچھ ہو جائے، لیکن جو بھی لوگ ماتریدیہ عقیدے کو مانتے ہیں، ماتریدیہ کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ انبیاء اور نیک لوگوں کی ذاتیں ہم سے ایمان میں افضل ہیں مگر عمل ہم ان سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے اولیاء کو ایسے ایسے کام کروائے جو کام کبھی نبیوں نے کبھی نہیں کیے۔ کسی نبی کو آپ نے پانی پر چلتا دیکھا ہے، کسی نبی کو آپ نے ہوا پر اڑتا دیکھا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو کعبہ پر کھڑا ہو کر نماز پڑھتا دیکھا ہے؟ بہت سارے لوگ اپنے اولیاء سے ایسے ایسے کام کرواتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ عمل میں ہم نبیوں سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، تو سب سے مقدس ہستیاں روئے زمین پر کون ہیں؟ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں۔ لیکن انبیاء میں بھی سارے نبی ایک درجے کے نہیں ہیں، ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ تو نبی سے افضل رسول ہوتا ہے، جو رسول ہے اس کا مقام اللہ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے، کچھ وجوہات کی بنیاد پر۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو اکثر کافر قوم کی طرف بھیجتا ہے،
اور انہیں نئی شریعت دی جاتی ہے، اور جب بھی کوئی معاملہ سخت ہو، کوئی قوم شریر ہو، تو ان کے پاس ہمیشہ ایک رسول کو بھیجا جاتا ہے، اور رسولوں کی ذات یہ نبیوں سے افضل ہے۔ اب رسول بھی کیا سب ایک درجے کے ہیں؟ جی نہیں، بلکہ رسولوں کے درمیان بھی مقامات ہیں۔ رسولوں میں سب سے افضل رسول اولو العزم ہیں۔ یہ 5 ایسے رسول ہیں جن کا عزم، جن کا ارادہ، جن کا حوصلہ، جن کی محنتیں سارے رسولوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اب اولو العزم انبیاء جو 5 ہیں وہ کون ہیں؟ جس کے اندر سر فہرست حضرت نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ حضرت نوح، اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسولوں میں یہ 5 رسول سب سے افضل ہیں، اور ان میں سب سے افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو یہ ترتیب ہے یہ کس نے دی؟ خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کی اتنی بڑی جماعت ہے، مگر ہم نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو کیا ہے؟ فضیلت بخشی۔ محترم حاضرین، اگر یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء اس دنیا میں سب سے مقدس ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی نازل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے زمین کی جو فطرت ہے، جو ایک فطری معاملات ہے، اللہ انہیں بھی بدل دیتا ہے۔ یقین بان جانیے کہ مقدس ہستیاں انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتی۔ آگ کا کام ہے جلانا، مگر بات جب ابراہیم علیہ السلام کی آئی، اللہ نے آگ کی فطرت کو ہی بدل دیا، وہ آگ جلانے والی ٹھنڈی ہو گئی۔ پانی کا کام ہے بہنا، مگر حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے ایک لاٹھی کیا ماری، بہنے والا پانی رک گیا۔ تو یہ رسولوں کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فطرت کو بھی بدل دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اتنے سارے فضائل رسولوں کے ہیں، کیا اس کے بعد بھی رسول ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو وہ چاہیں؟ نہیں، رسول اگر چاہ سب سے بلند ہستیاں ہیں، اس کے بعد بھی یہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ اپنی آپ کے مسئلے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان سے بے نیاز ہیں، ہم ان سے بے نیاز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے رسولوں کے مقام کو اتنا بڑا بنا دیا، رسولوں کے مسئلے میں اتنا غلو کر دیا کہ بعض رسولوں کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی عجیب معجزات سے نوازے گئے تھے، بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت تھی، پرندے کو جو مٹی کے شکل میں ہوتا اسے لیتے بناتے، اللہ کے حکم سے پھونک دیتے، وہ زندہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عیسیٰ خدائی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے عیسیٰ، اللہ کہے گا اے عیسیٰ، کیا تم نے اپنے ماننے والوں سے یہ کہا تھا کہ میری تم عبادت کرو؟ تو حضرت عیسیٰ قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو سب سے پہلے تجھے پتا ہوتا، میرے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اے اللہ ان کے مسئلے کو تو بہتر جانتا اور سمجھتا ہے۔ بلکہ جب حضرت عیسیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تو اللہ کہتا ہے ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، ان کی کرامتوں کو دیکھا تو سمجھا کہ حضرت عیسیٰ خدائی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ ان هو الا عبد، ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ تو ایک معمولی بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، جن پر ہم نے احسانات عطا کیے اور بنی اسرائیل کے لیے انہیں نمونہ بنا دیا۔ انبیاء اگرچہ مقدس ہستیاں ہیں، مگر انبیاء بھی مدد کی ضرورت کو محسوس کرتی ہیں، انبیاء بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، ان کے بچے ہیں، انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی روتے ہیں، انہیں بھی غم ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء کی ذات ہے تو انہیں اللہ کے مقام پر پہنچایا جائے۔ خود دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی رسول تھے، ایک تو رسول اولو العزم میں سب سے بڑے سردار اور خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، سب کچھ تھا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام غمگین ہو جاتی، آپ پریشان ہوتے، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا تھا آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ میں، ایک طرف آپ کے گھر سے آپ علیہ السلام کا سایہ ہٹ گیا، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، اسی سال گھر کے باہر کا سہارا بھی چھین لیا گیا، ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے، عامت الحزن کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازو جیسے کہ کٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے غم کو دیکھا، آپ کو تسلی پہنچانے کے لیے اللہ نے ساتوں آسمان پر بلایا اور اسراء و معراج آپ علیہ السلام کو کرائی گئی۔
ہجرت کے لیے آپ نکل پڑے، ہجرت کے لیے آپ نکل پڑے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا تو آپ کی آنکھ میں آنسو تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 پر 3 سال 53 ایئر کی زندگی مکہ میں گزاری، اور مجبوراً آپ کو اس قدر مجبور کیا مکہ چھوڑ کر جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ ہوئے تو اللہ نے آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے کہا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ اے اللہ کے نبی، آپ غمزدہ نہ ہو، جس ذات نے حق کے ساتھ آپ پر قرآن نازل کیا ہے، یہ ذات دوبارہ آپ کو لوٹائے گی۔ مکہ والوں نے مجبور کیا، آپ طائف گئے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو کیا سو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا اور کہا کہ جن لوگوں نے آپ کو ستایا، آپ ہمیں حکم دے، ان کو ہم 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں گے۔ یہ سب اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی، اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ آپ انسانوں میں سے ایک انسان ہیں، آپ بھی مجبور ہوتے اور آپ بھی بغیر سہارے کے نہیں جیا کرتے تھے۔ بڑا مشہور قصہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک بازار مکہ کے قریب میں لگتا تھا، اسے سوق ذی المجاز کہا جاتا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوق ذی المجاز میں نکلے، لوگوں سے کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم۔ اللہ کے نبی اس بازار میں جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں، لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو پیچھے سے ایک آدمی کیا کرتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارتا اور کہتا کہ لوگوں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات تم نہ مانا، تم اس کی بات، اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ یہ کوئی اور نہیں، آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا، آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ حج کا موقع آتا، خاص کر آخری جس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی، اس وقت جب حج کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، اللہ کے نبی نے اپنی ذات کو قبیلوں کے سامنے پیش کیا اور جا کر کہنے لگے کوئی قبیلہ ہے جو میری حمایت کرے، جو میرا سپورٹ کرے، یہ مکہ والے مجھے اللہ کی دعوت پہنچانے نہیں دے رہے۔ اللہ کے نبی اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی عاجزی دکھا رہے ہیں کہ یہ مکہ والے میرا سپورٹ نہیں کہہ رہے، میرا سارا سہارا انہوں نے چھین لیا، کوئی ہے جو میری حمایت کر سکے۔ یہاں تک کہ مدینہ سے کچھ صحابہ آتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ انبیاء کی یہی ذات تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی، لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہو، اسے بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑی۔ آپ مکہ میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص جس سے شیطان بھی گھبراتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، کہا اے اللہ ان 2 میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے، ان 2 میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے جسے تو پسند کرتا ہے، اور اس کے ذریعے اسلام کو طاقت پہنچا۔ وہ 2 لوگ کون تھے؟ ایک طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، تو دوسرے طرف ابو جہل بن ہشام۔ یہ 2 اشخاص تھے، اللہ کے نبی نے دونوں کے حق میں دعا کی، کیونکہ یہ اپنے وقت کے سردار تھے، طاقتور شخص تھے، حوصلہ، ہمت اور رائے کے مالک تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کی مدد اللہ سے مانگی، لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ محترم حاضرین، اس کے بعد پہلی رکعت ہی میں آیت الکرسی کی تلاوت کی گئی۔ آیت الکرسی یقین جانیے یہ قرآن کی عظیم الشان آیات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی اللہ زندہ ہے، اور زندگی کی جتنی بھی صلاحیتیں، قدرتیں ہو سکتی ہیں، اللہ ساری صلاحیتوں کا مالک ہے۔ القیوم، جو اپنے دم پر کھڑا ہے اور جس کے دم پر ساری کائنات کھڑی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ کی معرفت، اس کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کی ذات کو جاننا، اس کی صلاحیتوں کو سمجھنا، یہ ہر مومن کا ایک بنیادی واجب ہے۔ ہر کسی کو اللہ کے صفات پتہ ہونی چاہیے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی۔ اگر اللہ صرف یہ کہتا کہ اللہ کو نیند نہیں آتی تو بات سمجھ میں آتی۔ اللہ نے اونگ کا بھی ذکر کیا، نیند کا بھی ذکر کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کو نیند آنے والی ہوتی ہے تو پہلے اونگ آتی ہے، تو اونگ یہ نیند کا مقدمہ ہے، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اور اگر اللہ صرف اونگ کا ذکر کرتا تو اگر بسا اوقات انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ بغیر اونگے سیدھے بھی سو جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کو نہ ایسی اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قیوم ہے، اللہ اپنے بل پر کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے اس قدرت کی وجہ سے ساری کائنات کھڑی ہے۔ بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آسمان و زمین ان کو اللہ نے پکڑ کر رکھا ہے، اللہ نے ان کو پکڑ کر رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ان سے اپنے ہاتھ کو، اپنی صلاحیتوں کو ہٹا لے، تو یہ آسمان و زمین آپس میں ٹکرا جائیں اور یہ برباد و ختم ہو جائیں۔ محترم حاضرین، بات چل رہی تھی آیت الکرسی کی۔ آیت الکرسی یہ قرآن کی عظیم الشان آیات میں سے ایک آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے کہا، اے ابی، میں تمہیں قرآن کی ایک عظیم الشان آیت کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے آیت الکرسی کا ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ یہ آیت الکرسی جنات، شیاطین اور اسی طرح ہر قسم کے داخلی اور خارجی شر سے بچنے کا بہترین ڈھال ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس زکوٰۃ کا مال آیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی حضرت ابو ہریرہ کو اس زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ رات میں حفاظت کر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بچے کی شکل میں، ایک ایسا لڑکا جو بلوغت کے قریب ہے، ایسے لڑکے کی شکل میں ایک انسان آ رہا ہے اور اس بیت المال کا مال چرا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ گئے، اسے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اب تجھے باندھوں گا اور باندھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش کروں گا۔ اب وہ بچہ اپنے عذر کو ذکر کرنے لگا، اپنے اہل خانہ کی فقر و فاقہ کو ذکر کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ کو رحم آیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غیب نہیں جانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ آپ پر الہام کرتا تھا، آپ کو خواب دکھائے جاتے، آپ پر وحی کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رات میں کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، کیا ابو ہریرہ رات میں تمہارے اس قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ جانتے تھے، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں نے اس سے پکڑ تو لیا تھا مگر اس نے اپنی مجبوریاں ذکر کی، اہل خانہ کی مجبوری ذکر کی، میں نے مارے رحم کو اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آج رات دوبارہ آئے گا۔ دوبارہ رات میں تیار تھے، وہ آیا، اسے پکڑا، وہی مجبوریاں ذکر کی، رحم کھا کر پھر حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ دوسرا دن ہوا، اللہ کے نبی نے پھر پوچھا کہ رات میں اس قیدی کا کیا ہوا؟ تیسرے دن اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے دل میں ٹھان لیا کہ اب اس مرتبہ اسے چھوڑوں گا نہیں، اب چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے دن وہ آیا، آ کر بیت المال کے مال کو چرانا چاہا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کہا کہ اب کسی صورت میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ کے نبی پر تجھے پیش نہ کر دوں۔ تو اس نے کہا، کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ سکھاؤں کہ جس کا اہتمام کریں گے تو یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے؟ کہا کہ بتاؤ۔ تو کہا کہ آپ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، اگر آپ رات میں آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے تو اللہ آپ کے اس مال کی حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس سے یہ فائدہ لے کر اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن، تیسرے دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے قصہ ذکر کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس جھوٹے نے سچی بات کہی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ بڑا جھوٹا ہے مگر اس جھوٹے نے سچی بات کہی۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا اور ایک بڑا قصہ مشہور ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک قندیل تھا، اور جہاں پر قندیل لٹکائی جاتی تھی حضرت ابی کیا کرتے، اس کے اندر کھجور بھر کر اس کے منہ کو سی کر اس پہ لٹکایا کرتے تھے۔ لیکن صبح دیکھتے ہیں کہ وہ رسی کھلی ہوئی ہے، وہ باندھی ہوئی گاٹھ کھلی ہے، اس سے کھجور کم ہو گئے ہیں۔ اب انہیں اندازہ ہوا کہ کوئی آیا ہے اور اس میں سے اس نے کچھ چرا کر کھایا۔ دوسرے دن گھات لگایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ایک خوبصورت بچے کی شکل میں ایک انسان آ رہا ہے اور اس تھیلی کو کھول کر اس میں سے کھجور لے رہا ہے، اور وہ کھجور صدقے کے تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تم انسان ہو یا جن؟ تو اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تو اس کے ہاتھ کتے کی شکل کے تھے، جس طرح کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں ویسے ہاتھ اس انسان کے، اس جن کے تھے۔ تو کہا کہ اللہ نے تعالیٰ نے تم کو ایسے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، کیا میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ذریعے آپ اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو اس جن نے بھی آیت الکرسی کا ذکر کیا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مشہور قصہ ہے، بڑا مشہور قصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنات پر ایک انسان غلبہ پا سکتا ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جنات کا مسئلہ یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے۔
جنات ایک غیبی مخلوق ہے، جس طرح فرشتے غیبی مخلوق ہے، نہ ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ فرشتوں کے بارے میں اپنے طور پر کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں، اسی طرح نہ ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ جنات کے تعلق سے اپنی طور پر کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ غیبی مخلوق ہے۔ اور جب بات غیب کی آئے تو بغیر دلیل کے گفتگو کرنا یہ جرأت ہے اور غیب دانی کرنا ہے، اور یقیناً یہ گمراہی کی وجہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے قصہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی ملاقات ایک جن سے ہوئی، کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی ملاقات جن سے ہوئی، تو جن نے کہا کیا میرے ساتھ کشتی لڑو گے؟ تو مسلمان تیار ہو گیا، وہ مسلمان تیار ہو گیا، لہذا کشتی لڑی گئی اور اس مسلمان نے جن کو ہرا دیا۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جنات انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، بہت ساری صلاحیتوں کے مالک ہیں، بڑا مشکل ہے کہ کوئی انسان کسی جن کو پچھاڑ دے، مگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس مسلمان نے جن کو پچھاڑ دیا۔ اب جن کہنے لگا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، میں تم سے زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہوں، تم نے مجھے پچھاڑا کیسے؟ چلو دوبارہ لڑتے ہیں۔ دوبارہ کشتی کی گئی، دوبارہ اس مسلمان نے اس جن کو پچھاڑ دیا۔ پچھاڑ دینے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ قصہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ مسلمان کون تھے؟ تو تیسرا کوئی کہتا ہے حضرت عمر بن خطاب کے علاوہ وہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ یقیناً وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے جن کو پچھاڑ دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ طاقت جنوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے تو حضرت عمر نے ایسا کیسے کیا؟ یاد رکھیے، ایمان کی طاقت یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جس کے پاس ایمان کی طاقت آ جائے، جن کیا اگر شیطانوں کا سردار ابلیس بھی آ جائے تو ایمان کی طاقت کے سامنے ڈر جاتا ہے۔ یہی عمر تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ عورتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اکٹھا ہیں، یہ سب آپ کی بیویاں تھیں، آواز کو بلند کر رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حجت کر رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے، ساری عورتیں گھر کے اندر چلی گئی، حضرت عمر سے ڈر کر چلی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زور زور سے ہنسنے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اضحک اللہ سنک، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کے دانتوں کو ایسے ہی ہنستا ہوا رکھیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں یا عدوات انفسہن، اے اپنے نفس کے دشمن عورتوں، تمہیں اللہ کے نبی سے ڈرنا چاہیے، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور میرا ڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے زیادہ ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے کہا عمر تم ان عورتوں کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم جس گلی سے تم گزرو گے اس گلی سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لے گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب تھے، ان کے پاس طاقت کون سی تھی؟ ایمان کی طاقت تھی۔ اسی ایمان کی طاقت سے انہوں نے کیا ہے، جن کو بھی ہرا دیا تھا۔ محترم حاضرین، ایمان کی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بہت بار سنا ہے، کبھی ہم نے غور کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھ رہے ہیں کہ فرعون سامنے سے آ چکا ہے اور پیٹھ کے پیچھے سمندر ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سامنے سے فرعون اس کا لشکر آ رہا ہے، پیٹھ کے پیچھے سمندر ہے، تو لوگوں نے کہا انا لمدرکون، تشدید اور تاکید کے ساتھ کہا اب تو ہم پکڑے گئے، اب ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سامنے فرعون ہے، پیچھے لشکر ہے اور ہمارے پاس لڑنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ایمان کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ ہرگز نہیں، کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا ہو نہیں سکتا، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ ضرور راستہ دے گا۔ اتنا ایمان مضبوط تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لاٹھی کو سمندر پر مارو، حضرت موسیٰ نے مارا، اس ایمان کی طاقت تھی کہ سمندر دو ٹکڑے ہو گیا۔ آج بھی جائیے لاٹھی کو لے کر سمندر پر ماریے، کیا سمندر کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی؟ نہ کیفیت نہ طاقت اس لاٹھی میں تھی، نہ کرامت اس سمندر کے اندر تھی، ایمان کی طاقت تھی کہ جس سے سمندر کے بھی دو ٹکڑے کر دیے۔ یہی ایمان کی طاقت انسان کو زندہ رکھتی ہے اور یہی ایمانی طاقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ محترم حاضرین، آیت الکرسی کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا۔ آیت الکرسی یقیناً یہ عظیم قرآن کی صورتوں میں سے، عظیم قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام کو اتنا بلند کیا ہے کہ اس سے جنات اور شیاطین ڈرتے ہیں۔ علماء اکرام نے ایک دو وجوہات، ایک دو فضائل اس آیت کے بتائے ہیں جس کی وجہ سے اس آیت کو مقام دیا گیا۔ سب سے پہلے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف کی گئی ہے، اس آیت الکرسی کے اندر اللہ کی بہترین تعریف کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا الا ان ربک یحب المحامد، اے صحابہ سن لو کہ بے شک تمہارا پروردگار تعریف پسند ہے، اللہ کو تعریف پسند ہے، لہذا اس صورت میں اللہ کی جم کر تعریف کی گئی، لہذا اللہ تعالیٰ اس آیت کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسری چیز، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جسے اسم اللہ الاعظم، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام،
جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے، اس نام کا ذکر اس صورت کے اندر ہے۔ اب علماء میں اختلاف ہے کہ اسم اللہ الاعظم، اللہ کا اعظم نام کیا ہے؟ کیا حی القیوم یہ اللہ کا نام اعظم ہے، یا لفظ اللہ یہ خود اللہ تعالیٰ کا اسم اللہ الاعظم ہے؟ اور راجی یہی ہے، بعض علماء نے کہا کہ لفظ اللہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ناموں میں سے، اور الحی القیوم اور لفظ اللہ ان دونوں کا استعمال اس آیت میں ہوا ہے، اس لیے اس آیت کا اتنا بڑا مقام بیان کیا گیا۔ اس سورت کی فضیلتوں میں، اس آیت کی فضیلتوں میں سے کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی معروف روایت ہے، آپ کہتے ہیں من قرأ دبر کل صلاۃ مکتوبۃ آیت الکرسی لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، ہر فرض کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے بس موت اس کی آڑ ہے۔ اگر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ ابھی دنیا سے چلا جائے، جنت میں داخل ہو جائے۔ یقیناً یہ سورت اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا عظیم الشان نام اس کے اندر ہے۔ ہر انسان کو اس آیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اکثر مساجد کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ فرض نمازوں کی بعد کی دعائیں لٹکائی جاتی ہیں لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت الکرسی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے یاد دہانی کے لیے، اور یہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اسی آیت الکرسی کے بعد فوراً ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین کے مسئلے میں کوئی زبردستی نہیں، دین کے مسئلے میں کوئی زبردستی نہیں۔ یقیناً جو رشد و ہدایت ہے یہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ رشد و ہدایت کیا ہے سب کو پتا ہے، گمراہی کیا ہے ہر انسان جانتا ہے، لہذا جاننے کے بعد کوئی شخص دین کے مسئلے میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کے زمانے میں بہت ساری عقیدے کی خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ ایک عقیدے کی خرابی یہ ہوتی کہ جس کسی عورت کا بچہ انتقال ہو جاتا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ ایسا تھا جس کے اندر کوئی عیب تھا، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اب دوبارہ جب وہ حاملہ ہوتی تو وہ نیت کرتی، کیا نیت کرتی؟ کہ اگر یہ میرا بچہ بچ جائے تو میں اس کو یہودی بنا دوں گی، کیونکہ اس وقت یہود کے لوگ یہ اہل کتاب تھے، یہ دیندار لوگ تھے، تو عرب کے مشرک ان اہل کتاب کو دیندار مانا کرتے تھے۔ خاص کر یہ بات مدینہ کی کر رہا ہوں، تو لہذا مدینہ کے کئی لوگ ایسے تھے جن کا ایک بچہ مر جاتا تو خواتین دل میں ارادہ کرتی کہ آئندہ بچہ ہوگا تو میں اسے یہودی بنا دوں گی، اور جب بچہ پیدا ہوتا اور یہودی بنانے کی نیت کی وہ بچہ بچ بھی جاتا تھا۔ اب لہذا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر کے قبیلے کو مدینہ سے نکال دیا تو اس بنو نذیر میں انصار کے بہت سارے بچے تھے جن کی ماؤں نے زمانے جاہلیت میں اپنے ایک بچے کی وفات کے بعد دوسرے بچے کو بچانے کے لیے یہودی بنا ڈالا تھا۔ اب عورتوں نے کہا کہ ہمارے بچے یہ مسلمان بچے ہیں، ہم نے ان کی جان کے خاطر انہیں یہودی بنایا ہے، لہذا ان عورتوں نے زبردستی کی کہ ہمارے بچے مسلمان ہو جائیں، یہ ایمان لے آئیں جس طرح ہم اور ہمارے شوہر ایمان لائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ تم نے زمانے جاہلیت میں اپنے بچوں کو یہودی بنا ڈالا، ان کی جان کی حفاظت کے خاطر اب ان یہودیوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، تو کیا تم اپنی اولاد کو اسلام لانے پر زبردستی کرتی ہو؟ لا اکراہ فی الدین، دین کے مسئلے میں کوئی زبردستی نہیں، اگر اللہ نے ان کی ہدایت ان کے مقدر میں لکھی ہے تو وہ ہدایت لائیں گے۔ محترم حاضرین، یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کے مسئلے میں زبردستی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بات اگر تربیت کی جائے تو تربیت اور زبردستی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا، بہت سارے لوگ، آج کا معاشرہ ایسا ہے، لوگ ویسٹرن اور یورپین کلچر کو اس قدر اپنا چکے ہیں، لوگ ایک باپ خود اپنے اولاد سے ڈرتا ہے، کہتا ہے کہ بچے کی اپنی زندگی، کیا کہتا ہے؟ بچے کی اپنی زندگی ہے، ہمارا کام کہنا ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، بچی کو برقع پہننے کے لیے کہتے ہیں، پردہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، بچے مانتے نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بچے مانتی نہیں ہیں، اور لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ زبردستی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام میں کسی کو داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہے، لیکن والدین کا حق یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو آپ اپنے بچوں کو مار سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ انہیں نماز کی تعلیم دو، نماز سکھاؤ۔ وہی بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو اسلام کہتا ہے نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ مارو۔ بات واضح ہے، والدین کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ اب غور کیجئے کہ یہ بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، اس بچے پر نماز فرض نہیں ہوئی، نہ بالغ ہے نہ نماز فرض ہے، لیکن تربیت کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر نہ پڑھے تو مارنے کا حکم دیا جائے۔ اب اس مثال کو غور سے سنیے
کہ آج معاشرے کے اندر کتنی ایسی مسلم بچیاں جو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، گلے کوچے اور محلے کے اندر ہم اپنی گھر کی خواتین کو دیکھتے ہیں کہ یہ پردے کا اتنا خیال نہیں کرتی، بالغ عورت ہے، پردہ واجب ہے، اس کے بعد بھی گھر کی عورتیں جب بے پردہ ہوتی ہیں، گھر کی بچیاں بے پردہ ہوتی ہیں تو باپ کہتا ہے ان کی مرضی ہے، ہمارا کام کہنا ہے۔ آپ کا بچہ نابالغ ہے، نماز فرض نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے پر اسلام مارنے کا حکم دیتا ہے، بچی جوان ہے، اس پر پردہ واجب ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کا حق ہے۔ محترم حاضرین، یقیناً تربیت کی بڑی کوتاہی ہے، اس پر سختی کرنا، اس پر زبردستی کرنا، اور یقیناً اس مسئلے میں اپنے اولاد کے ساتھ دین کے مسئلے میں سختی کرنا یہ زبردستی نہیں ہے بلکہ یہ تربیت کا ایک حصہ ہے۔ اور جن اولاد نے، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو اس قدر ڈھیل دے دی کہ بچے جو چاہیں وہ کریں، یقیناً یہ تربیت کی کوتاہی ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جو آدمی طاغوت کا انکار کرے، شیطان کا انکار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ایسے انسان نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا۔ آیت پر غور کریں، اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، سب سے پہلے شیطان کا انکار کرنا، پھر اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان لے کر بھی آئے مگر شیطان کی اتباع کرتا ہے تو ایسے آدمی کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمان ہے، شرک کرتا ہے، کوئی فائدہ اس کے ایمان کا نہیں ہے، اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتا ہے، بدعات کو سر پر لے کر چلتا ہے، ایسے آدمی کی سنت پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم جو کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا لفظ ہے لا الہ، ہم سارے معبودان باطلہ کا پہلے انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ساری کائنات میں عبادت کا کوئی لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے، یہی اسلام کی اصل بنیاد ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں شرک بھی کروں گا، اللہ کی عبادت بھی کروں گا، میں بدعت بھی کروں گا، نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کروں گا، ایسے لوگوں کا ایمان، ایسے لوگوں کی تقوی و طہارت انہیں اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے دیکھیں جب قیامت کا وقت ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف روایت ہے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم اتیتنی لا تشرک بشیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اللہ کہتا ہے اے ابن آدم کے بچے، اگر تو پہاڑ بھر کر، آسمان بھر کر، پہاڑ جیسی بڑی بڑی اور آسمان زمین بھر کر سارے گناہ لے کر میرے پاس آئے لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا تو اتنے ہی گناہ کے مقابلے میں ثواب لے کر آؤں گا، اپنی مغفرت لے کر آؤں گا۔ لیکن وہی بندہ کہ نیک عمل بھی کرے، ساتھ میں شرک کی گندگی کو بھی رکھے، تو کیا ایسے کسی انسان کا عمل اللہ کے قابل قبول ہوگا؟ اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا، نبی کا متبع کہا، دن رات بدعتوں میں مبتلا ہے۔ کبھی عید میلاد نبی کی بدعت آتی ہے، کبھی رجب کے کنڈے کی بدعت آتی ہے، سب کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ کتنے بھی آپ اہل السنہ کہیں، اپنے آپ کو سنی کہیں، مگر آپ بدعت کو اپنے گلے میں لٹکا لیں گے، قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ حدیث مشہور ہے، آپ نے حوض کوثر کے بارے میں سنا ہوگا، لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہوں گے، چہرے ہاتھ پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، فرشتے آئیں گے، کچھ لوگوں کو صف میں سے ہٹا دیں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے اے فرشتوں یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہیں گے؟ اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، انتقال کرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد ما غیروا بعدک، انہوں نے دین میں کیسی بدعتیں ایجاد کی؟ اللہ کے نبی خود کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ایسے انسان کے لیے دوری ہو، بربادی ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو پلٹ کر رکھ دیا۔ شرک کے ساتھ توحید فائدہ نہیں دیتی، بدعت کے ساتھ سنت فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے اسلام کہتا ہے پہلے دل کو شرک کی گندگی سے صاف کرو، بدعتوں سے صاف کرو، اس کے بعد نیک عمل کرو، تبھی جا کر نیک عمل انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ محترم حاضرین، اس کے بعد قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صدقے کا ذکر کیا گیا، اللہ کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کے جیسے ہے جس دانے کو زمین پر بو دیا گیا، جس دانے کو زمین میں ڈال دیا گیا، جب وہ درخت بن گیا تو اس کے اندر 7 بالیاں ہوئی اور ہر بالی میں کیا ہے 100 دانے ہوئے، گویا ایک دانہ 700 ثواب کا مالک ہے۔ ایک دانہ اگر انسان اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، مخلص ہو، مطابقت رسول کرتا ہو تو اس کی ایک صدقہ، ایک نیکی کیا ہے 700 کے برابر ہو جاتی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے۔
انصاف یہ ہے کہ ایک ثواب، ایک عمل کا بدلہ ایک ثواب، یہی نا انصاف ہے. لیکن اللہ کا فضل، اس کا احسان یہ ہے کہ اللہ ایک کو 10 کے بدلے اور 10 کو 700 تک کرتا ہے. حدیث بڑی مشہور ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر لوگوں کو کہا کہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرو. ایک صحابی آئے جن کے پاس اونٹ تھا، اور اونٹ کو انہوں نے لگام پہنایا تھا. اونٹ کو لگام پہنایا جاتا تھا. عرب کے زمانے میں اکثر اونٹوں کو لگام تب پہنایا جاتا جب سواری کا کام ہوتا، ورنہ اکثر اونٹوں کو بے لگام چھوڑ دیا جاتا تھا. تو انہوں نے اونٹ کو لے کر آئے، ساتھ میں لگام پہنا کر لائے، اور آ کر کہنے لگے ہذہ فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی یہ اللہ کے راہ میں صدقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لک بہا یوم القیامہ 700 ناقۃ کلھا مختومہ. اللہ کے نبی نے کہا تم نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے، میں قیامت کے دن وعدہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ تمہیں 700 اونٹ دے گا، اور سب کو بھی لگام ہوگی. تم نے لگام کے ساتھ دیا، یاد رکھنا اللہ اس کے بدلے 700 اونٹ بھی دے گا، اور سب کو ویسے ہی لگام ہوگی جیسے تم نے لگام کے ساتھ دیا. یہ اللہ کا فضل ہے. اس لیے انسان کو اللہ کی راہ میں دینے میں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ واتقوا النار ولو بشق تمرہ. یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، یہ فطرہ، یہ ہدیہ، چاہے واجبی ہو یا نفلی ہو، یہ انسان کو جہنم سے بچاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں واتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ صدقے میں ایک کھجور کی گٹلی کو دے کر ہی بچنا کیوں نہ. صدقہ کرو. یقیناً صدقہ کرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو لوگ صدقہ تو کرتے ہیں، مگر صدقہ کرنے کے بعد کچھ غلطیوں کو کر بیٹھتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، صدقہ کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. لیکن صدقے سے پہلے 2 چیزیں کرنی ہے، صدقے کے بعد 2 چیزیں کرنی ہیں. اگر کوئی آدمی صدقے سے پہلے ان چیزوں کو نہیں کرتا ہے تب بھی صدقہ باطل ہے، اور صدقہ کرنے کے بعد ان 2 چیزوں سے نہیں بچتا ہے تب بھی صدقہ باطل ہے. آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اس سے پہلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کا ذکر کیا. صدقہ کرنے سے پہلے انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے. پہلی چیز، صدقہ کرنے سے پہلے انسان کی نیت خالص ہو. اور دوسرا، جو صدقہ کرے صدقہ دینے کے بعد انسان کیا ہے اس کے ساتھ تکلیف والی چیز نہ کرے، تکلیف والا کام نہ کرے. یہ 2 چیزیں صدقے سے پہلے کرنی ہے. صدقہ دینے کے بعد نہ احسان جتانا ہے، نہ صدقہ جسے آپ نے دیا اسے تکلیف پہنچانا ہے. صدقہ دینے کے بعد، صدقے دینے سے پہلے اخلاص ہو، متابعہ ہو. صدقہ دینے کے بعد نہ احسان جتائے اور نہ کیا ہے کسی آدمی کو جسے صدقہ دیا اسے تکلیف پہنچائے. اس لیے کہ یہ صدقہ کے قبول ہونے کی شرطوں میں سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بڑے پیارے انداز سے کہا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ 3 قسم کے ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ گفتگو نہیں کرے گا. اس کے اندر آپ نے کہا المنان الذی لا یعطی الا منتا، ان میں سے وہ احسان جتانے والا ہے جو صرف احسان جتانے کے لیے دیتا ہے. ہمارے باپ دادا نے جماعت و جمعیت کی 10 سال خدمت کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ صدقہ دیا، ہم نے وہ کیا. لوگ احسان جتانے کے لیے کرتے ہیں. یقیناً ایسا انسان اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، اور ایسے انسان کا صدقہ برباد ہو جاتا. محترم حاضرین، آخرکار احسان جتانا برا کیوں ہے؟ غور سے سنیے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ احسان جتانا یہ اللہ کی صفت ہے. احسان جتانا کا کون ہے؟ اللہ جتائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نعمتوں کا حقیقی حقدار ہے. اب جو مال آپ کے پاس ہے، کیا یہ مال آپ کا ہے؟ آپ کا ہے یا اللہ کا مال ہے؟ یہ مال اللہ کا ہے. جب مال اللہ کا ہے تو آپ اس پر احسان کیسے جتا سکتے ہیں؟ یہ زندگی جو ہے یہ آپ کی اپنی ہے، آپ نے کمائی ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی دین ہے. جس کی نعمت ہے وہ احسان جتائے گا، جس کی نہ نعمت ہے نہ اسے احسان جتانے کا حق ہے. نہ مال آپ کا ہے، نہ صلاحیت آپ کی ہے، نہ توفیق آپ کی ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے. تو آپ نے احسان کس بات پر جتایا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ احسان جتانا یہ اللہ کی صفت ہے. لہذا جو کوئی آدمی اس صفت میں اللہ کے برابر ہونا چاہے گا، اللہ اس کے عمل کو برباد کر رکھ دے گا. محترم حاضرین، اسی لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جو بھی عبادت کرے وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرے. یہاں پر اور ایک بات یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اموالہم، اللہ نے ذکر کیا کہ جو آدمی اپنے مال کو دیتا ہے اس کے لیے ثواب ہے. مثال کے طور پر مال کسی عبداللہ کا ہے، میں نے ان سے لیا اور لے کر کسی انسان کو دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ کو جو 7 گنا ثواب ملے گا وہ ثواب مجھے بھی ملے گا کیونکہ میں بیچ میں راستہ ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے. جس کا مال ہے اگر وہ مخلص ہے اور اس نے صدقہ دینے کے بعد ان 2 کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہے تو اس عبداللہ کو 700 گنا ثواب ملے گا، اور مجھے کیونکہ میں بیچ میں تھا تو مجھے مدد کرنے کا ثواب ملے گا، نہ کہ 700 گنا ثواب مجھے ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کے ثواب
ثواب کو اموالہم یعنی جو مالک ہے مال کو اتنا ثواب ملے گا، جو مالک ہے صرف اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مگر صدقہ سے پہلے دو چیزیں ضروری ہیں، صدقہ کے بعد جو دو چیزیں سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی اور اسی طرح اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔